بلند نعرے صلوات محمد نعرے حیدری آواز بلند نعرے صلوات ہم سے بھی نہیں لگتا نعرے حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنی من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ایک صلوات بھیجی محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے روز عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں. بہت مبارک. خاص طور سے آپ حضرات کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس روز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ آیے غدیر ہے کہ جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. یہ اتنی واضح آیت ہے, اتنی روشن آیت ہے کہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے بارہا سنا ہے, ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھ جانا ہے. وہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو, اس ماں کو جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. یہ کب نازل کیا گیا پیغمبر کے اوپر, کس وقت نازل کیا گیا؟ اگر ہم اور آپ روایت اہل بیت علیہم السلام کا مطالعہ کریں تو ہم کو وہاں کے اوپر ملے گا. قرآن کی بہت ساری آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں, اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ خداوند عالم میں, عالم میثاق میں یا عالم ارواح میں جس طرح سے اپنی ربوبیت کا تمام کے تمام لوگوں سے اقرار کروایا, جس طریقے سے پیغمبر اکرم کی رسالت کا تمام کے تمام لوگوں سے اقرار کروایا, اسی طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب کا اللہ نے اقرار کروایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, جس چیز نے, جن ایام نے, جن انبیاء نے سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا, کسی کو نبی مرسل بنا دیا, کسی کو رسول معظم بنا دیا. اور اگر دینوں میں کسی نے ولایت علی ابن ابی طالب کا سب سے پہلے اقرار کیا تو اس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا اور اس روز کو روز جمعہ قرار دے دیا. آپ کو معلوم ہے روایات اہل بیت میں جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے اور جمعہ کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ روایت اہل بیت میں, روایت اہل بیت بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جمعہ کو روز عید کیوں قرار دیا. اس وجہ سے قرار دیا کہ اللہ نے روز جمعہ تمام کے تمام مخلوقات کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سند ان سے عہد لیا. جب تمام کے تمام لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر جمع ہو گئے اور اقرار کر لیا, خداوند عالم نے اس روز کو روز جمعہ قرار دے دیا. ایک صلوات بھیجی محمد و آل محمد پر. تو روز جمعہ کو اسی وجہ سے جمعہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس دن اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھ کر تمام لوگوں کو جمع کیا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا ولایت علی ابن ابی طالب کو اتنی معمولی نہیں سمجھیے گا. جس نے بھی ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا کسی کو سید الانبیاء اللہ نے بنایا. کسی کو اگر ملائکہ نے سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا تو اس ملک کو اللہ نے سید الملائکہ بنا دیا. اور اگر تمام کے تمام عیدوں میں اگر روز غدیر نے تمام کے تمام عیدوں میں سب سے پہلے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا تو اللہ نے معصوم کی زبانی کہلوایا. یوں تو
3 عیدیں مشہور ہیں، لیکن جو مومنین کی عید ہے وہ عید غدیر ہے۔ اس سوال میں جو محمد وآل محمد پر اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر رات کا ذکر ہے، کہیں کے اوپر شب ہجرت کا ذکر ہے، کہیں کے اوپر شب معراج کا ذکر ہے، کہیں کے اوپر لیلۃ الصیام کا ذکر ہے، کہیں کے اوپر شب قدر کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں اگر آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو وہاں کے اوپر آپ کو ملے گا کہ جا بجا راتوں کا ذکر ہے۔ ان تمام کے تمام راتوں میں اللہ نے ایک دن کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اور یاد رکھیے گا ولایت علی ابن ابی طالب اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ جس روز نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کیا یا جس دن ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کروایا گیا اس دن کی اللہ نے اتنی زیادہ اہمیت کو بیان کیا، اتنی زیادہ فضیلت کو بیان کیا، کہا کہ اگر اس دن تم ایک روزہ رکھو گے تو جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دنیا میں جتنے بھی روزہ رکھنے والے ہیں ان سب کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے اس روز کے دن کسی مومن کو 1 درہم بھی صدقہ دیا تو اس کا ثواب 1,00,000 درہم کے برابر قرار دوں گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس روز کے روزہ رکھنے کی اور پھر اس کے بعد اس روز کے صدقہ دینے کی، مومنین کو کھانا کھلانے کی، یہ تمام کے تمام فضیلتیں ہیں۔ اور آپ نے پہلے بھی سنا 2 تقریروں میں اور پھر اس کے بعد ہم نے بھی بیان کیا، یہ نثر میں آپ سن چکے، اب نظم میں سن لیجئے۔ یہ نثر بس اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دے رہا ہوں، چونکہ رسول اللہ نے مقام غدیر میں اشعار بھی پڑھوائے ہیں، اشعار بھی پڑھوائے ہیں، جہاں کے اوپر خود خطبہ دیا وہیں کے اوپر اشعار کو بھی بیان کیا، اشعار بھی پڑھوائے ہیں۔ لہذا نثر آپ نے سن لیا، اب نظم کو ملاحظہ کریے۔ کہتا ہے شاعر کہتا ہے سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ، نقلی نے دیکھا اصلی کا چہرہ غدیر میں۔ اور کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، ارے تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں۔ ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخیل لگا مگر، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخیل لگا مگر، آپ نے دیکھا جب لوگوں نے حدیث منقول تو مولا کو قبول کیا تو کہا کہ مولا کے 20 معنی ہیں، کسی نے لکھا مولا کے 13 معنی ہیں، یہاں کے اوپر دوست سے ہے، یہاں کے اوپر مولا کا معنی دوست سے ہو، وہ چاہے مولا کے جو بھی معنی لکھے، لیکن بخیل کا صرف اور صرف ایک ہی معنی ہے، بخیل کا صرف اور صرف ایک ہی معنی ہے، وہ ہے مبارکباد پیش کرنا۔ تو عزیزو شاعر نے کہا کہ ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخیل لگا مگر، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ آپ حضرات